اگر میرے پاس کوئی چیز بھی کھانے کی میسر ہوتی تو میں بصد شوق تمہاری میزبانی کی سعادت حاصل کرتی۔ ہمیں تو قحط سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا رکھا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دوران نگاہ نور معبد کے خیمہ کے ایک گوشے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے معبد یہ کیسی بکری ہے؟ تو معبد کہنے لگی کہ ذوق اور کمزوری نے اسے چلنے سے قاصر بنا دیا ہے اور چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی اور یہی کھڑی رہ گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دوہ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دوہ لیں۔ معبد مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے کیا دودھ نکلنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اگر اس سے کچھ دودھ نکلتا ہے تو بس شوق دوہ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکری کو لایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا تو سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا تو معبد کے گھر کے سارے برتن لبالب بھر گئے۔ شام کو جب دن بھر کے کام کاج سے ابو معبد کا خامن جو ہے دن بھر کے کام کاج سے واپس لوٹا اور خیمہ میں سارے برتن دودھ سے بھرے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ اے معبد یہ دودھ کی نہر کہاں سے بہ نکلی؟ معبد نے عرض کی نا میرے سرتاج یہ کوئی دودھ کی نہر نہیں بہی بلکہ ایک مبارک ہستی آئی تھی جس کے قدموں کا یہ فیضان ہے۔ ابو معبد حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم مجھے اس کا حلیہ بیان کرو، مجھے اس کی صورت بتاؤ، مجھے تو خدا کی قسم یہ وہی شخص لگ رہا ہے جس کے تلاش اور تعاقب میں قریش 400 سرپٹ گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اس وقت معبد نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرکش تصویر کشی آپ بھی سنیے اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیے۔ معبد نے حضور کی تصویر کشی، معبد نے حضور کا حلیہ بیان کیا اور کہتی ہے فقالت معبد نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، جس کا چہرہ ملیح تھا۔ لم تعبہ سجرۃ ولم تزر بہ سعنۃ، نہ ہی رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی اور نہ ہی گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ قسیم وسیم، بڑا حسین، بڑا خوبرو، فی عینیہ تعجب وفی اشفارہ بطف، اس کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی اور پلکیں لمبی تھی، وفی عنقہ سطع، اور گردن مبارک چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثافۃ، اور داڑھی مبارک جو ہے وہ گھنی تھی۔ اذا صمت فعلیہ الوقار، جب آپ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے۔ واذا تکلم سما وعلاه البہاء، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ مبارک بارونق ہو جاتا۔ حلوب المنطق، شیریں بیان، کأن منطقہ خرزات نجوم یتحدرن، گفتگو گویا کہ موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی چڑھ رہے ہوتے۔ اب الناس واجملهم من بعید، دور سے دیکھنے سے سب سے زیادہ باروب اور جمیل دکھائی دیتے۔ فاحلاهم واحسنهم من قریب، اور قریب سے دیکھنے سے سب سے زیادہ حسین اور شفقت کرنے والے دکھائی دیتے۔ ربعۃ، قد مبارک درمیانہ تھا، لا تشنوه عین من طول، نہ ہی اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے، ولا تقدحه عین من قصر، اور نہ ہی اتنا پست کہ آنکھیں حقیر جانے۔ حسن بین حسنین، اب معبد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے غلام آئے تھے نا ان کی بات کر رہی ہے۔ معبد کہتی ہے کہ حسن بین حسنین، اب دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھی۔ فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنهم قدا، جو ان تینوں میں سے سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور قد آور تھی۔ لہو رفقاء یحفون بہ، آپ کے جو رفیق تھے جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے نا انہیں آپ کے گرد حلقہ بنایا ہوا تھا۔ وَإِنْ قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو وہ خوب غور سے سنتے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَلُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم ارشاد فرماتے تو وہ اسی وقت بجا لاتے۔ محشود محفوظ محشود، سب کے مخدوم، سب کے محترم، لا عابس ولا مفند، نہ ہی آپ شروع تھے اور نہ ہی آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے ایسے حسن سے نوازا کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ذوق سلیم کی دولت سے نوازا ہوتا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور حضور کے حسن کی دل ربائیوں کو دیکھ کر اس کی زبان سے یہی جاری ہوتا کہ یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ تو وہ بات تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت میں جو واقعہ پیش آیا تھا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے تو مدینہ طیبہ والے اپنے گھر والوں، اہل و عیال اور بچیوں سمیت گھروں سے باہر آ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ما طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اور ایک حسن کا معیار ہوتا ہے. کوئی شخص جو ہے نا وہ بچپن میں حسین ہوتا ہے، لیکن جب جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے تو اس کے حسن کی وہ دل ربائیاں نہیں رہتی. اور کوئی جوانی میں ہنسی ہوتا ہے، شباب میں ہنسی ہوتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آ لیتا ہے اسے تو اس وقت اس کی وہ چال وہ ڈھال نہیں رہتی. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے دیکھا، اور جنہوں نے یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کی حیات ظاہری میں دیکھا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے، لیکن جب 1300 سال بعد کولڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ مکھ چندر بدر، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھا ہے مد بھریاں. اور پھر اظہار تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، مشتاق اکھاں کتنے جاڑیاں. اور سیالکوٹ کی دھرتی پر جب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شش جہت روشن، شش جہت روشن سے تابے روئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں سمتیں جو ہیں آسمان زمین مشرق مغرب شمال جنوب، شش جہت روشن سے تابے روئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 سمتیں جو روشن ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ انور کی تابانی سے ہی سے تو روشن ہے نا. ترک و تاجی کو عرب ہند ہوئے تو شش جہت روشن سے تابے روئے تو، ترک و تاجی کو عرب ہند ہوئے تو، ترک والے تاجک والے عرب والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہی تو غلام ہے نا. شش جہت روشن سے تابے روئے تو، ترک و تاجی کو عرب ہند ہوئے تو. اور علامہ ایک پنجابی کے شاعر ہیں علامہ اعظم چشتی صاحب، اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے ایسا نکھیرا پنجابی میں کہ کمال ہی کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں ہیں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں ہیں، یہ بھر کے سرائیاں رکھیاں ہیں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں ہیں جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں ہیں. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھائے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو تے سارا گلشن شیش نواوے، تے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. اور پھر فرمایا کہ نین نشیلے مست رسیلے، اور نین نشیلے مست رسیلے بچ سونا کجل سہاوے، تے جے او انگڑے جے او کھولے پیچ زلف دے، جے او کھولے پیچ زلف دے تے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے علم خدا نے اینا دتا،
علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے تے خلق اودے نے محلی دنیا خلق اودے نے محلی دنیا تے کوئی ورلے جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے